امام زین العابدین نے کہا ظالم یہ بولے کیسے؟ اس بچی کے گلے میں جو رسی ہے نا اس کا پھندا اتنا ٹائٹ ہے کہ آواز نہیں نکل پا رہی ہے، اگر بات کرنی ہے اس سے تو کم سے کم رسی تو ڈھیلی کر۔ ایک ہی یزیدی آگے رسی کھول لے بڑا، سننا پیارے تیری بیٹی بازار میں کہاں کہاں نہ گئی، کتنے مردوں سے بازو ٹکرائے، کتنوں کے ہاتھ لگے، کتنوں کی نظریں پڑی ہیں، دیکھ اپنی بیٹی کو اور دیکھ حسین کی بیٹی کو۔ ایک ہی یزیدی گلے کا پھندا ڈھیلا کرنے کے لیے آگے بڑا، دوڑ لگائی، امام زین العابدین کے قدموں سے لپٹ گئی۔ اس نے کہا یہ کیسی بچی ہے اپنے گلے کا پھندا ڈھیلا نہیں کرنے دیتی۔ امام زین العابدین نے تڑپ کے کہا تھا او ظالم تو نہیں جانتا یہ علی کے گھر کی بیٹی ہے، یہ مر تو سکتی ہے، کسی غیر کا ہاتھ اس کے بدن کو لگ جائے گوارا نہیں کر سکتی۔ یہ علی کے گھر کی غیرت، ان کے گھر کی بچی کی یہ حیا ہے، اور تیری 18 سال کی بگڑ گئی۔ ہاں صرف سبیل پی لینا یہ سنیت نہیں ہے، کھچڑے کھا لینا سنیت نہیں ہے، تیری بیٹی دیکھنے میں کنیز فاطمہ زہرا نظر آئے یہ سب سے بڑی سنیت ہے۔ ہاں 10 محرم آئے تو کالے کپڑے نہ پہن، دھاگے نہ لپیٹ، ڈھول نہ لٹکا، جیسی پہلی محرم کا چاند نظر آئے تیرے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ ایسا؟ سارے بولو انشاءاللہ۔ اور میں اس پہ بھی بحث نہیں کروں گا کون قرآن پڑھتا کون ڈھول بجاتا، میں تو یہ دعا کروں گا جو ڈھول بجاتے ہیں ان کا حشر ڈھول والوں کے ساتھ ہو، جو قرآن پڑھتے ہیں ان کا حشر قرآن والوں کے ساتھ۔ اب تیری مرضی ہے کون سا عمل دیتا ہے۔ چلیں تھوڑا ختم کر دیں، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ باتیں کڑوی ہیں، میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ دل دکھتا ہے، موت کی تیاری کرو، مرنے کی تیاری کرو، اس سے پہلے کہ کوئی کہ اچھا ہوا بغیرتی چلی گئی محلے کی۔ ایسی زندگی گزار کے جب لوگ رو کے کہیں بڑا افسوس ہے دین کا ستون چلا گیا، دین کا مضبوط کھمبا چلا گیا، دینداروں کا سہارا چلا گیا۔ ایسی زندگی گزار کے جا، پھر دیکھ تو بعد میں آئے گا مدینے والا تیری قبر میں پہلے آ جائے گا۔ ہاں کم سے کم ان کے ہو کے تو جیو، آج بے پردگی دیکھو اور کل کا پردہ دیکھو۔ اللہ توفیق دے، سب سے زیادہ ضروری ہے اس وقت پردے کو عام کیا جائے، پردے کو عام کیا جائے۔ ابھی کئی لڑکیاں جو مرتد ہوئی ان کے حوالے سے لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ جتنی بھاگ رہی ہیں نا غیر مسلموں کے ساتھ یہ ساری پردے والی ہوتے جا رہی ہیں۔ میں نے کہا تو نے غلط سوچا اور سمجھا بھی غلط ہے، یہ جتنی بھاگ رہی ہے نا یہ پردے والی نہیں، یہ ساری بے پردہ ہے۔ کہ تم نے نہیں دیکھا فلاں اسکوٹی پہ نقاب میں تھی، فلاں ہوٹل میں نقاب میں تھی، اس روڈ میں نقاب میں تھی، فلاں جگہ نقاب میں تھی۔ میں نے کہا سن، اگر اس نے بچپن سے نقاب پہنا ہوتا نا تو آج کسی کتے کے بستر پہ نہیں ہوتی۔ آج یہ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے نقاب کا سہارا لے رہی ہے۔ کیا یہ اچھا ہوتا اس نے بچپن سے نقاب پہنا ہوتا، خدا کی قسم یہ ناپاک کے بستر پہ نہیں ہوتی، یہ بھی جنتی ہوتی، اور جس کے بستر پہ جاتی وہ بستر بھی جنتی کا بستر ہوتا۔ مگر ہوا پرورش غلط کی، لقمے حرام کے کھلائے گئے، اولاد کو دین شریعت نہیں بتائی گئی، اس لیے اسے بھگوان خدا میں فرق نہیں۔ خیالی باتیں لگی اسے جنت کی، اور ہماری ابھی ٹوپیاں نیچے نہیں ہوئی، ہم ابھی بھی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے پہ لگے۔ بچاؤ یار امت کو، امت ڈوب رہی ہے۔ اللہ توفیق دے تو ایک دوسرے کا سہارا بنو، سہارا بنو۔ اور تم سے گزارش ہے، دل تو تب دکھتا ہے جب سگا چچا یتیم بھتیجیوں کی زندگی میں آگ لگاتا ہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک طرح ہے، سگا چچا بھتیجیاں یتیم ہو گئی، باپ نہیں ہے اس کے لیے اس سے بڑا اور کیا غم ہوگا، مگر جب اس کی بیوہ ماں کسی تن جتن سے بیٹی کا رشتہ کرتی ہے اپنے رشتے کے اندر، تو سگا چچا فون کر کے کہتا جی تم نے ایسے ہی رشتہ کر لیا، مجھ سے پوچھا تک نہیں، کل کچھ مت کہنا مجھ سے، یہ کہہ کے فون کاٹ دیتا ہے۔ بس اتنا کافی ہوتا ہے ایک یتیم بیٹی کی زندگی میں ایک اور طوفان آ جاتا ہے۔ میں ان چچاؤں سے گزارش کروں گا اگر یتیم بیٹی کا سہارا نہ بن سکو تو کم سے کم ان کی مصیبت کا سبب بھی نہ بنو۔
جیسے تیری اپنی بیٹی ویسے تیرے بھائی کی بیٹی ہے. آج تیرا بھائی نہیں تو تیری ذمہ داری ہے. اور اپنی بھتیجیوں کو ذلیل کرنے کے لیے فون کر کے کہتا سسرالوں میں لا تو رہے بارات ملنے والا کچھ نہیں ہے. شرم آنی چاہیے. صرف 10 دن کے لیے مسلمان بنتے ہیں ہم, باقی دن کی ذمہ داری ہے اور یہ حساب کون دے گا؟ اتنے ظالم معاشرے میں جی رہے ہم لوگ. سگا چچا بھتیجیوں کا نہیں. بدلو اپنے آپ کو اور سینے میں درد پیدا کرو. اگر احساس نہیں آپ کے سینے میں تو دل نہیں ہے, تمہارا سینہ قبرستان ہے. احساس پیدا کرو, اس میں درد پیدا کرو. فرمایا گیا اگر تیرا دل پتھر ہے تو 2 کام کیا کر. نمبر 1 قرآن پڑھا کر, نمبر 2 یتیموں پر شفقت کیا کر. تیرا دل نرم ہو جائے. لیکن دل پتھر ہو گئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مطلب نہیں. خدا کی قسم پردہ سمجھنا تو تجھے بتاؤں پردہ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. میں ساری بات علی کے گھر سے کر رہا ہوں, حضرت علی کے گھر سے. اللہ کا شکر ہے ہم بریلی والے, ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں, حضرت عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں, حضرت عمر کو بھی مانتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق کو بھی مانتے ہیں. ہم سب کو مانتے ہیں اس لیے کہ ہم بریلی والے. اور اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں ایک سبق دے دیا, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب نجوم, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ہاں بھائی اپنے آپ کو بدلیں اور کوشش یہ کریں کہ ایک دوسرے کا درد بانٹیں گے. کسی کی بیٹی کے کپڑے نہیں نوچیں گے, کسی کو ذلیل نہیں کریں گے. اگر مدد نہ بھی کر سکتے تو کسی سے خوشیاں نہیں چھینیں گے. کسی کو یتیم دیکھا کرو, شکر ادا کیا کرو اور اپنی بچی سمجھ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو. یہ سوچا کرو اس کی جگہ پہ میری بیٹی بھی تو ہو سکتی تھی, بھائی کی جگہ پہ میں بھی تو قبر میں ہو سکتا تھا. کبھی بھی یتیم بھتیجیوں کو اپنی بیٹیوں سے الگ نہ سمجھنا, کیونکہ ہمارے دین نے ہمیں کیا کہا. فرمایا اگر باپ نہیں ہے اور تو چاہتا باپ کی خدمت کا اللہ تجھے ثواب دے, فرمایا پھر چچا کی خدمت کیا کر. رب نے باپ کے قائم مقام چچا کو رکھا ہے تو پھر چچا کی ذمہ داری نہیں ہے بھتیجیوں کا خیال رکھے. بولو ہے کہ نہیں؟ ذمہ داری ہے نا پھر چچا کی کہ بھتیجیوں کا وہ خیال رکھے. پردہ دے کے اللہ اکبر. یہ کربلا شریف کا سفر مکمل جب ہوا تھا تو اس کی جب وہ ناپی گئی نا لمبائی, تو مورخین نے تحقیق کی تو 5600 میل مسافت بنی ہے اس کی. 5600 میل. اتنا لمبا سفر سیدہ زینب نے کیا, علی کی بیٹی نے. اور یار خالی چل کے نہیں آئی ہے, دکھڑے رو کے نہیں آئی ہے, سفر کرتی آئی ہے, قرآن پڑھتی آئی ہے. جب یہ سفر مکمل ہوا تھا سیدہ زینب کے 72 قرآن مکمل ہو چکے تھے. یہ ہے قرآن والے لوگ, یہ ہے قرآن والے لوگ. ہمیں تو گھنگرو باندھنے سے کب کھولو گے قرآن کو؟ بھائی ایک بات اور کہہ دوں, برا نہ ماننا, بڑی بات ہے چھوٹا منہ, یہ بات کہہ رہا ہوں. علی کے اور بھی بیٹے تھے لیکن نیزے پہ قرآن صرف حسین نے پڑھا. اور بھی بیٹے تھے, علی کے سارے بیٹے شان والے. ہاں حضرت علی کے سارے بیٹے شان والے, لیکن نیزے پہ قرآن حسین نے پڑھا. دنیا کہتی ہے حسین کا کمال ہے, میں کہتا ہوں یہ سیدہ فاطمہ زہرا کا کمال ہے. اس لیے کہ انہوں نے بچوں کی پرورش ہی ایسی کی تھی کہ جھلاتی تھی تب قرآن سناتی تھی, دودھ پلاتی تھی تب قرآن سناتی تھی. ایک ایک لمحہ قرآن سنا کے گزارا. جب انہوں نے بچپن میں ماں کی گود سے قرآن سنا تھا تبھی تو نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ کے سنایا تھا. آج مائیں ڈرامے دیکھ کے بچے پال رہی ہیں, بچے کیا کریں, ڈانس کریں گے محرم کے نام پہ, تماشے کریں گے سنیت کے نام پہ. وہ بچے بے غیرت ہیں جو اپنے دین کو نہیں سمجھتے, اس کا مذاق بناتے ہیں. وہ مائیں کامیاب مائیں نہیں ہیں جو اپنے بچوں کو دین اور شریعت کی تعلیم نہ دے سکے. اس لیے میری گزارش ہے اپنے بچوں کو دین سکھائیں. حضرت سیدہ زینب نے پورا سفر کیا لیکن بے پردہ نہیں, پردے کے ساتھ کیا تھا, پردے کے ساتھ کیا تھا. آخری وقت جب وصال کا آیا, حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار نے کہا تھا زینب میں جانتا ہوں نانا کی شریعت یہ ہے کہ عورت بیمار ہو جائے تو طبیب کو ہاتھ دکھا سکتی ہے. حضرت سیدہ زینب نے کیا کہا تھا,
کہا یہ شریعت ہے مصطفیٰ کی، مجھے تسلیم ہے، لیکن ایک سبق میں نے کربلا میں اپنے بھائی سے بھی سیکھا تھا۔ کہا کیا؟ کہا تھا کہ ان کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، میں پردے سے دیکھ رہی تھی، میرا جی چاہتا تھا کہ آخری وقت بھائی کا سر میری گود میں ہو، لیکن حسین نے کہا تھا اگر میری لاش کی بوٹی بوٹی بھی ہو جائے زینب پردہ نہیں چھوڑنا۔ کہا ایک شریعت وہ ہے جو تم مجھے نانا کی بتا رہے ہو، ایک وہ ہے جو حسین نے بتائی ہے۔ کہا ہم علی کے گھر والے ہیں، ہم مر سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر کو بھی ہاتھ دکھانے نہیں جائے۔ اب بتا تیری میری بیٹی کا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ اس لیے پردے کو لازم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے ان کی نسل کو کربلا والوں کا صدقہ عطا فرمائے، امام زین العابدین کی خیرات عطا فرمائے، مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد کا صدقہ عطا کرے۔ یاد رکھیے گا کام اتنے اچھے عمران بھائی کر گئے ہیں، کوئی ہاتھ نہ بھی اٹھائے ان کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھلی رہیں، اس لیے کہ کہیں اساتذہ کی تنخواہیں، کہیں طلبہ کا انتظام، کہیں کسی پڑھنے والے کا انتظام، کہیں کسی مولوی کی مدد۔ کتنے کام تو ایسے تھے جو پردوں میں ہوتے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا، یا تو عمران جانتا تھا یا پیدا کرنے والا خدا جانتا تھا۔ کتنے ایسے کام کر گئے ہیں کہ جب تک ان کاموں کا اثر رہے گا ان کی قبر میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں گی۔ ہم سنی ہیں اور شکر ہے بریلی والے سنی ہیں، ہم سینہ پیٹ کے علی علی نہیں کرتے، ہم سینہ کھول کے علی علی کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کربلا پڑھیے آپ کربلا اور سمجھیے کربلا کو، رشتے کیسے نبھائے ہیں کربلا، رشتے کیسے نبھائے ہیں۔ قافلہ قیدی بن کے چلا تھا، بولو جب نماز کا وقت ہوتا تھا اہل بیت اطہار کی شہزادیاں کہتی نماز پڑھ رہی ہے تو یزیدی کتے خود تو شامیانے میں بیٹھتے تھے، علی کے گھر کی بیٹیاں نیلے چھت والے آسمان کے نیچے بیٹھا کرتی تھی، اور ان میں جو 64 عورتیں چلی تھی تقریباً 20 عورتیں تو صرف راستے میں شہید ہو گئی تھی۔ کوئی اس غم میں چلی گئی کسی کا بیٹا شہید ہوا، کوئی بھائی کے غم میں چلی گئی، بڑا درد تھا وہاں پہ، لیکن قسم خدا کی قربان جاؤ اہل بیت کے ایک ایک بچی کی عظمت پہ۔ جب عصر کے وقت میں ایک جگہ قافلہ رکا، بہت غور سے سننا، میں بتا رہا ہوں رشتے کیسے نبھائے گئے۔ عصر کے وقت میں قافلہ رکا تو عورتیں نماز میں مصروف ہوئی، حضرت سکینہ کئی دن سے نہیں سوئی تھی، تھکن تھی۔ میں تو یہ کہتا ہوں جس کا سب سے زیادہ کربلا میں خرچ ہوا ہے اسی ذات کو سیدہ سکینہ کہا جاتا ہے۔ ہاں، سب سے کم عمر میں سب سے بڑا خرچہ حضرت سکینہ کا۔ اگر اس مجمع میں نا اتنے بڑے مردوں کے بیچ میں کسی کے آگے کسی کا کٹا ہاتھ پھینک دو نا پوری گلی صاف ہوگی۔ ہاتھ بڑی بات ہے، خالی انگلی کاٹ کے ڈال دو، ڈر کے مارے لوگ بھاگ جائیں گے۔ ان کا جگر کیسا تھا، ساتھ میں باپ کا کٹا سر نیزے پہ تھا، لیکن خدا کی قسم انہوں نے رب کی تسبیح نہیں چھوڑی تھی۔ ہاں تسبیح نہیں چھوڑی تھی۔ جب قافلہ رکا کئی وقت سے حضرت سکینہ سوئی نہیں، مسلسل سفر جاگنا، تو سوچا کہیں آرام کروں، کوئی سایہ نہیں تھا، ایک جھاڑدار درخت کے پاس جا کے لیٹ گئی، آنکھ لگ گئی، بچپن تھا، چھوٹی تھی، تھکی تھی، غم تھا، بھوک تھی، کئی چیزیں جمع تھی، لیٹی آنکھ لگ گئی۔ قافلہ آگے بڑھ گیا، مغرب کی نماز کے لیے ایک جگہ قافلہ رکا، پھر جب قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا، اللہ اکبر، تو جس نیزے پہ میرے امام کا سر تھا وہ نیزہ آگے نہیں بڑھا۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا زین العابدین جی پھوپھی کا پتہ کرو یہ نیزہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہا، قافلہ کیوں نہیں جا رہا ہے۔ آپ نے پتہ کیا تو پتہ چلا جس نیزے پہ سر حسین ہے وہ نیزہ نہیں اٹھ رہا ہے۔ آپ نے پھوپھی سے کہا لگتا ہے کربلا کے میدان سے آنے والے مسافروں میں کوئی مسافر پیچھے رہ گیا ہے۔ کہا کس
لیے کہ بابا کا سر آگے نہیں جا رہا ہے۔ حضرت زینب نے جب اتنا سنا اپنی سواری سے نیچے اتری اور آواز دی سب کو، سب کے نام آئے، جواب آتا رہا، لیکن جب سکینہ کا نام آیا کوئی جواب نہیں آیا۔ بے قرار ہو گئی حضرت سکینہ کے غم میں، تلاش کرنے لگی کہاں ہے سکینہ، اس لیے کہ سکینہ وہ ہے جو حسین کے گلے کا تعویذ ہے، سکینہ وہ ہے جو باپ کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی تھی۔ اور یار عجیب رشتہ ہوتا ہے باپ بیٹی کے ساتھ، باپ پردیس چلا جاتا ہے، بیٹیاں رویا کرتی ہیں، باپ آنے میں دیر کر دے بیٹیاں ناراض ہویا کرتی ہیں، مگر میرا حسین تو بیٹی کو آخری بار الوداع کہہ کے گیا تھا۔ بیٹی جانتی ہے سامنے باپ کا سر کٹا ہے، پتہ سکینہ کے جگر پہ کیا گزری ہوگی، لیکن وہ صابر لوگ ہیں، شاکر لوگ ہیں، انہوں نے کپڑے نہیں پھاڑے، بال نہیں نوچے، سروں پہ مٹی نہیں ڈالی تھی، کہتے تھے یا رب جس میں تو راضی ہے اس میں تیرے نبی کے گھر والے راضی رہتے ہیں۔ پڑھو کبھی کربلا، لیٹی جھاڑی کے نیچے آنکھ لگ گئی، حضرت زینب پیچھے دوڑی، تلاش کرتی رہی، اندھیرا ہو گیا، دوڑتے دوڑتے وہاں آ گئی جہاں حضرت سکینہ لیٹی تھی۔ توجہ ہے آپ، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی میری بات؟ کہاں ہی جہاں پہ حضرت سکینہ لیٹی ہوئی تھی، قریب پہنچی تو کسی کے بولنے کی آواز محسوس ہوئی، آپ ٹھہر کے سننے لگے۔ جب ٹھہر کے آپ نے سنا نا تو آپ نے دیکھا کوئی خاتون ہے جس نے حضرت سکینہ کو گود میں لٹا رکھا ہے، مگر خدا کی قسم وہ خاتون بھی کیسی، رات کالی ہے مگر پھر بھی چہرے پہ پردہ ہے، جو بتانا چاہتا ہوں کالی رات ہے چہرے پہ پردہ ہے، حضرت سکینہ کو گود میں لٹا رکھا ہے۔ سیدہ زینب کہتی قریب گئی تو ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے بچے اپنے دادی سے کہانیاں سنا کرتے ہیں، کہتے ہیں لیکن منظر الٹا تھا، ہمارے گھر پہ بچے دادی سے کہانی سنتے ہیں لیکن وہ بزرگ خاتون اس بچی سے کہانی سن رہی تھی۔ وہ سوال کیا تھا؟ اللہ اکبر، قریب گئی، وہ خاتون کہہ رہی تھی بیٹی کیا نام ہے؟ کہا میرا نام سکینہ ہے۔ کہاں کی رہنے والی ہو؟ حضرت سکینہ نے کہا تھا اب تک مدینے والے کہے جاتے تھے، آج کے بعد کربلا والے کہے جاتے رہیں گے۔ کیا بات ہے بیٹی؟ کہا کہ آج کے بعد کربلا اس لیے کہے جاتے رہیں گے، لوگ گھر بسا کے شہر آباد کرتے ہیں، ہم نے تو سر کٹا کے شہر آباد کیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا ہم نے دین بچایا ہے نانا کا۔ کیا قیمت دی ہے؟ کہا اکبر دیا، اصغر دیا، قاسم دیا، عباس دیے، ہم نے اپنے 72 دیے ہیں دین کے بدلے میں۔ اتنی بات ہوئی تھی حضرت زینب کی چیخ نکلی، گود میں پڑی، آگے اٹھایا سیدہ سکینہ کو، سینے سے لگایا، بیٹی کو سینے سے لگا کے کہنے لگی خاتون تیرا احسان ہے، تو نے جنگل میں ہماری بیٹی کو سنبھال رکھا ہے، کبھی وقت پڑے تو ہمارے مدینے آ جانا، تیری وہاں خدمت کر کے ہم تجھے اس کا صلہ دیں گے، یہاں قریب الوطن ہے کیا دے تجھے، کبھی وقت ملے اور نبی کا گھرانہ پوچھ لینا، ہمارے دروازے آ جانا، تیری خدمت کر لیں گے اور اس احسان کا صلہ دیں گے۔ اتنا کہا خاتون نے نقاب ہٹایا، کہا زینب اپنوں کو بدلے نہیں دیے جاتے، میں کوئی اور نہیں بلکہ تیری ماں فاطمہ زہرا مدینے سے آئی۔ آپ یہاں کہنے لگی جب بیٹی سکینہ اٹھی اور اس نے دیکھا قافلہ نہیں تھا، یہ روئی، کہا اس کی میں رونے کو برداشت نہ کر سکی، میں جنت البقیع سے اٹھ کے آ گیا۔ اللہ اکبر، یہ ان رشتوں کی قدر کیا کرو۔ خدا کی قسم پوری تاریخ کربلا کی آپ پڑھیں، اس میں ہر قدم پہ ایک پیغام، ہر قدم پہ ایک پیغام۔ اور آخری بات کرنے لگا ہوں، بہت غور سے سنیں، کربلا کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے شریعت نہیں چھوڑنی۔ سمجھ کے میری بات؟ کچھ بھی ہو جائے شریعت، شریعت، آپ بھی بولیں شریعت، یہ پیچھے والے بولیں شریعت نہیں چھوڑنی ہے۔ یاد رکھیے گا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں رب کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ جن کے نہر فرات پہ پہرے تھے آج ان کے کربلا میں اتے پتے نہیں ملتے ہیں، جن کے سر کاٹے گئے آج بھی کربلا میں ان کی حکومت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ یہ مت سمجھنا جو کٹ جاتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، جو مار دیے جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، نہیں، کون رہے گا یہ فیصلہ رب کرے گا۔
کون نہیں رہے گا یہ فیصلہ بھی رب کرے گا. دیکھو کربلا میں مرنے والے شہید ہونے والے آج بھی ہیں اور جنہوں نے مارا تھا ان کا پتہ تک نہیں مل رہا ہے, پتہ تک نہیں مل رہا ہے. مگر یاد رکھیے گا کبھی سمجھے اللہ اکبر 10 محرم کے نام پہ تیری بیٹی بے غیرتی کرے گی, تجھے سیدہ فاطمہ کے آگے کھڑے ہو کے حساب دینا پڑے گا. میں نہیں کہتا تمہاری بیٹی کا حساب مولانا راحت نہیں دیں گے, مولانا اشفاق نہیں دیں گے, یہ علماء تمہاری بیٹیوں کا حساب نہیں دیں گے, تم دو گے. تم سیدہ فاطمہ کلائی پکڑ کے پوچھیں گی بتا میرے بابا کی شریعت اتنی مشکل تھی کہ تجھ سے چند گرام کا دوپٹہ سر پہ نہ رکھا گیا؟ کیا جواب دو گے؟ سوچو تو صحیح. کوئی جواب نہیں ہے تمہارے پاس اور کسی کے پاس نہیں ہوگا, کسی کے پاس نہیں ہوگا. زندگی ایسی گزار کے جا, اگر سیدہ آئیں, اگر کچھ پیش نہ بھی کر سکے تو کم سے کم ان کے آگے شرمندہ نہ ہونا پڑے, شرمندہ نہ ہونا پڑے. ایک روایت ملتی ہے کتاب میں, اہل بیت اطہار کی چادریں کھینچی گئی, چھینی گئی, ہے کتاب میں, لیکن میرا عشق قبول نہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں, میرا عشق قبول نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت رابعہ بصریہ بیٹی نہیں ہے حضور کی, حضور کی بیٹی کی کنیز ہے, غلام ہے ان کے در کی. سو رہی رات میں چور آ گیا, اس نے چادر کھینچنے کے لیے ہاتھ بڑھایا. آج تو پیسے کی چوری ہوتی ہے, اس وقت کفن تک لوگ چراتے تھے. آج تو 10-5 ہزار الٹا چور چرانے کے لیے خرچ کر لیتا, 10-5 خرچ کر کے 10-5 لاکھ چرا لیتا ہے نا, چکا ڈالنا جیسے کہتے ہیں. تو یہ سسٹم آج ہوتا ہے, لیکن پہلے کپڑا ہی مل گیا بڑی بات. رابعہ بصریہ سو رہی, چور آیا, ہاتھ بڑھایا, آنکھوں کے آگے اندھیرا, ڈر کے چھوڑ دیا, پھر ہاتھ بڑھایا, پھر چھوڑ دیا, 3 بار کیا, چوتھی بار ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا, آواز آئی نادان دیکھ نہیں رہے, رابعہ بصریہ سو رہی ہے مگر اس کا خدا جاگ رہا.